اور بہرحال وہ بنگلہ دیش آج معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے۔ میں آج کے مہمانانہ گرامی سے درخواست کروں گا، سب سے پہلے میں الطاف حسن قریشی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم جناب الطاف حسن قریشی صاحب، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف تھی، ہم نے خاص طور پہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے تاکہ اس کتاب کی رونمائی کا حق ادا ہو سکے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سر کہ آپ تشریف لائے۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اپنے نام کے ساتھ ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، اور ان سب کے دلوں میں اتنی کہانیاں بستی ہیں کہ یہ کسی ایک کتاب کی سے پوری نہیں ہو سکتی۔ میں جناب مجاہد منصوری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر آپ بھی تشریف لائیے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں رہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے اور اب بھی یہی شغل ہے۔ جناب عامر خاکوانی صاحب تشریف لائیں۔ عامر خاکوانی صاحب اخبار سے تعلق ہے، لکھتے ہیں، اور میں عامر خاکوانی صاحب، میری تھوڑی دیر پہلے تو بات ہوئی تھی، کہتے میں راستے میں ہوں، آگے ہیں عامر خاکوانی صاحب۔ اچھا، مجھے یہ حکم ملا ہے، قریشی الطاف قریشی صاحب نے بھی فرمایا تھا اور یہ میرے برادر نے بھی کہا ہے کہ ثقلین کاظمی صاحب ہیں، وہ مشیر کاظمی صاحب نے اس زمانے میں ایک بڑی اندوناک اور بڑی دلگیر قسم کی ایک نظم کہی تھی کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، قبر پہ قوم تھی ساری نوحہ کنات تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خوں میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے۔ تو میرے خیال سے میں یہ یاد تو مجھے بھی ہے لیکن ثقلین کاظمی پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ قریشی صاحب، سب سے پہلا تو آپ نے یہ کتاب اور مشرقی پاکستان میں جتنا بھی آپ کا حوالہ تھا، پاکستان بننے کے بعد 25 سال تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہا اور اس میں آپ جو کچھ دیکھتے رہے وہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کچھ بیان کیا اور اس کتاب کے اندر پھر آپ نے وہ سارا نچوڑ کر دیا۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا اس بات کا اظہار ہے کہ اس میں کیا غلطیاں تھیں، پاکستان کیسے ٹوٹا، کس طرح سے کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے، یا اس میں اس آئندہ کے لیے بھی کوئی حل تجویز کیے گئے؟ خواتین و حضرات، یہ ہے کہ کتاب اس میں یہ میرے مضامین جو مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھتا رہا ہوں وہ 36 سال پر محیط ہیں۔ تو یہ 36 سال پر محیط ہیں۔ میں نے سب سے پہلا مضمون جب میں مشرقی پاکستان گیا سن 64 میں، اس میں لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں 2000 تک یہ لکھتا رہا۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آیا، اس کے کیا محرکات تھے، کس سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں اور کس وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ امت مسلمہ کو میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے جو آخری باب ہے اس میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو سانحہ ہے اس میں کیا اسباق چھپے ہوئے ہیں اور کیا اسباق کھلے نظر آتے ہیں، ان سب کا میں نے جائزہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا سب سے قیمتی باب ہے۔ کوئی صاحب یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، آپ نے کیا لکھا، آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل تھے وہ وہی ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، یا بین السطور بھی کوئی بات تھی، بیہائنڈ دا کرٹن بھی کوئی چیزیں تھیں، کوئی ایسے مسائل بھی تھے کہ جو ہم بیان نہیں کر پاتے اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے؟ جنہیں ایسا نہیں تھا، مسائل تو بیان کیے گئے، ان پر گفتگو بھی ہوئی، اور اگرچہ بعض اوقات ایسے بھی تھے جس میں ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال کیونکہ یہ طویل سلسلہ تھا اور یہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، بدگمانیوں کا سلسلہ، اس کے اسباب تھے، اور لیکن ان پر بات ہوتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ہمارا پاکستان ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ جو حکمران تھے جو فیصلے کرتے تھے اس میں ہمارے سیاسی حکمران بھی تھے،
ہمارے فوجی حکمران بھی تھے، ٹیکنوکریٹس بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے. انہوں نے واقعات کو بہت گہرائی سے دیکھنے کے بجائے سطحی فیصلے کیے اور ایسے فیصلے کیے جو ان کو ان کی اقتدار کو جو تقویت بخشتے تھے، اور انہوں نے باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی. حالانکہ کھلی آنکھوں سے اگر آپ دیکھتے تو جو کچھ حادثہ پیش آیا ہے اس کے سارے اسباب بھی پھیلے ہوئے تھے اور سارے طوفان امڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے. تو مگر چونکہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے بدقسمتی سے اس کا بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اپنے اقتدار سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور ملکی مسائل میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا جتنی اس کو رکھنی چاہیے. اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. سر شکریہ بہت. شابی صاحب، 25 سال میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پاکستان آج جہاں کھڑا ہوا ہے وہ بظاہر بنگلہ دیش سے بہت پیچھے نظر آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی تھیں، پاکستان اور دونوں حصے ساتھ چل سکتے تھے ایک دوسرے کو حقوق دے کر، ایک دوسرے کی بات کو سن کر اور سمجھ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سر مائک ذرا سا قریب کر لیجیے. دیکھیں، یہ جس کتاب پر گفتگو ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اس کتاب کے حوالے سے وہ الطاف حسن قریشی صاحب کے وہ مضامین ہیں جن کا بڑا حصہ جو ہے سقوط ڈھاکہ سے پہلے لکھا گیا، اور مشرقی پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جو وہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں جاری تھیں اور جو بھی مسائل جو تھے وہاں جنم لے رہے تھے یا پرورش پا رہے تھے، ان کا انہوں نے تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے. یعنی وہ میرا خیال پاکستان کے واحد اخبار نویس ہیں جنہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ کئی برس تک مشرقی پاکستان کے جانے کی اور وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے وہ ساری وہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو مرتب کیا گیا ہے دوبارہ. اور ایک حصہ وہ بھی ہے جو سقوط ڈھاکہ کے بعد جو حمود الرحمن رپورٹ ہے، یہ جو سوالات پیدا ہوئے اس کے اسباب کے بارے میں جو بحثیں چھڑی ان پر منحصر ہے. دیکھیے، آپ اگر 24 سال ہم اکٹھے رہ گئے تو مزید 24 سال اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ اور اس کے بعد مزید 24 سال اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیسیژن میکنگ پروسیس تھا نا، جو فیصلہ سازی کے ادارے تھے اور فیصلہ سازی کا جو عمل تھا، وہ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جن کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا اسے فیصلہ کرنے کا، اس سے مسائل پیدا ہوئے. مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کے صوبے چار، انہوں نے ان کے نمائندوں نے مل کر دستور بنایا. 1956 کا دستور کہتے ہیں جیسے. اس سے پہلے 1954 میں بھی ایک دستوری مسودہ اس پہ اتفاق ہوا اور یہ طے ہو گیا کہ اس مملکت کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کا نظام کیسے چلایا جائے گا، اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہ نظم چلے گا اس ملک کا. اگر عوام کے منتخب نمائندوں کو جب بے دخل کیا گیا، جب فوجی مداخلت ہوئی اور دستور کو آپ نے منسوخ کر دیا،
ساری قباحت وہیں سے پیدا ہوئی. آپ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں, اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, بے روزگاری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, مہنگائی کا سامنا بھی ہوتا ہے, بچوں کے معاملے بھی ہوتے ہیں, بڑوں کے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے بہت جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے. لیکن اگر گھر کے معاملات ماں اور باپ چلا رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں. اور اگر ماں باپ بے دخل کر کے کوئی ہمسایوں سے آ کے قبضہ کر لے, یا چوکیدار کہے کہ میں آپ کا گھر میں چلاؤں گا, تو مشرقی پاکستان کے لوگوں میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوا وہ ڈیسیژن میکنگ سے جب وہ بے دخل ہوئے. اور ایوب خان کا مارشاء اللہ آیا اور طویل مارشاء اللہ پھر رہا, دستور منسوخ ہو گیا. پھر اس کے بعد یحییٰ خان کا مارشاء اللہ آیا, اس مارشاء اللہ نے پھر انتخابات کرائے نئے دستور بنانے کے. جب وہ انتخابات ہو گئے تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پایا. اس سے الجھنیں پیدا ہوئیں. اگر ہمارے ہاں ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا, اگر ہمارے ہاں دستور کے مطابق حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہتی, تو ہم یہ المیہ ہمیں پیش نہیں آ سکتا تھا. سر یہ منصوری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ شامی صاحب نے فرمایا کہ فوجی حکومتوں کی آمد اور دستور کی معطلی اور اس سارے مسائل کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا. لیکن سر یہ جو زبان کا مسئلہ تھا کہ جس کی بنیاد پڑی, جہاں سے اس بہت سارے مسائل کی, کہ جو اردو کو سرکاری زبان قرار دینا اور بنگلہ کو سرکاری زبان قرار نہ دینے والا مسئلہ تھا, کیا اس سارے دوریوں کا آغاز اس مسئلے سے نہیں ہوا؟ اس وقت تو قائد اعظم بھی موجود تھے اور ساری سیاسی حکومت موجود تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کر دیا میں نے. وہ آپ کا مائک وہ ہے سر, دوسرا والا, اس کو دیکھ لیجئے بھائی. یہ اچھا آڈینس تو زیادہ رخ ادھر ہے, چلے ٹھیک ہے کوئی نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صاحب تصنیف الطاف قریشی صاحب نے جو ایک ہماگیر تاریخ مرتب کی ہے, اس کا مرکز و محور جو ہے, جس طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا مرکز و محور جو تھا وہ آئینی بحران تھا, یہ جو تاریخ مرتب کی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی تھی, اور اب یہ ایک بہت ہی قابل قدر انہوں نے اس عمر پیری میں یہ علمی کوشش کی ہے کہ وہ رپورٹاز, وہ انٹرویوز, وہ کہانیاں, وہ تاثرات اور وہ ہارڈ اور سافٹ فیکٹس جو واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بحران سے, ان سب کا اس میں احاطہ کر دیا گیا ہے. یہ کتاب جو ہے, یہ جس طرح کہ ابھی شامی صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ صرف بحران پر لکھی گئی کتاب نہیں ہے, یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر لکھی گئی کتاب نہیں ہے, تاریخ نہیں ہے, بلکہ پیش منظر تو اس میں بہت کچھ ہے, اور ہر پہلو کا احاطہ اس میں ہوتا ہے جو وہاں سے. سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, علمی اعتبار سے سوشیالوجی کی ایک ٹرم ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جہاں بن رہی ہے اس عمل میں حصہ بن کر آپ اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو مرتب کریں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو اس کا پس منظر ہے اور جو پیش منظر ہے اور جو پوسٹ ایمرجنگ سیناریو ہے بنگلہ دیش کا جب وہ ایمرج ہو کے سامنے آیا, ان تین پہلوؤں کا یہ احاطہ کر رہی ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے, اس کی نوعیت کیا تھی, اس کے واقعات کیا تھے, اس کا امیجیٹ بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس کا جو ظہور ہوا اور اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ان تک کا احاطہ اس میں موجود ہے. اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی ہماگیر
اس موضوع پر تاریخ ہے اور اس کی بڑی ضرورت تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ مشرقی پاکستان کی تاریخ مرتب ہونا جو ہے ہماری بہت ہی حساس قومی ضرورت ہے, اور ضرورت جو پوری کی گئی. الطاف صاحب نے اس کو بہت ہی محنت سے مرتب کیا ہے. تو یہ مسخ ہو چکی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس پر کتابیں نہیں لکھی گئیں یا مضامین نہیں آئے یا ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھے گئے, لیکن اس پر جو غلبہ ہے وہ مبالغے کا ہے, جھوٹ کا ہے, سلانٹ کا ہے اور پروپیگنڈے کا ہے سب سے بڑھ کر, اور سیاسی ضروریات کا ہے. تو جو سیاسی ابلاغ تھا وہ تاریخ سازی پر حاوی ہو گیا, اس تاریخ سازی پر جو ہمارا بہت ہی ایک سبق آموز جو جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ چیپٹر کے چیپٹر ہیں جو ہمیں سبق دے رہے ہیں. ابھی یہاں فیصلہ سازی کی بات ہوئی. دیکھیں بہت بڑی نشاندہی اس میں, اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں رینڈملی بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس چیز کو کہیں کوئی صفحے اٹھا کر دیکھ لیں, آپ 10 12 15 صفحے پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تاریخ سازی کے علمی بحران کا تھا کہ ہمارے پاس کوئی, اور سیاسی بحران کا تھا کہ کوئی تاریخ فیصلہ سازی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. وہ نظام ظاہری بات ہے وہ آئینی تھا. تو دو باتیں بہت اہم ہیں کہ جب ہمارا پہلا آئین آیا 1956 کا جو ملک گیر سطح پر قابل قبول تھا, اور اس میں مشرقی پاکستانی جو تھے وہ اس میں شامل تھے, اس کا شیڈیول آ گیا, اس کے تحت انتخابات ہونے تھے تو وہ ختم ہو گیا اور ماشاء اللہ کی راہ مار کر دی. جو دوسرا دستور آیا وہ چونکہ فرد واحد کا دستور تھا تو اس میں مشرقی پاکستان کو ناراض کرنے کا, ان کو مشتعل کرنے کا خاصا سامان موجود تھا. ہم کہتے تو ہیں, ایک عام سا نوٹس ہے بنگالیوں کے جو پولیٹیکل بیہیویئر کا کہ جو بڑے مشتعل ہوتے ہیں اور بڑے بیدار ہوتے ہیں. بیدار تو وہ ہوتے ہیں, مشتعل اتنے نہیں ہوئے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور جتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے وہ جو پروسیس چلا 62 کے آئین کے تحت, وہاں کے ایک بڑے حصے نے اس کو بھی قبول کر لیا تھا. لیکن جو تناسب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ اگر ون مین ون ووٹ پاکستان کے اس نظام کی نشاندہی تو پاکستان بننے سے پہلے ایک کمٹمنٹ کے طور پر, ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ کے طور پر قائد اعظم نے کر دی تھی کہ یہ جو ملک بن رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ ہوگی اور یہ پارلیمانی نظام کے تحت چلے گی. تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ تو یہ تقاضا کرتا ہے ون مین ون ووٹ, یعنی حق بالغ رائے دہی, کہ جو بالغ آدمی ہے وہ فیصلہ سازی میں شریک ہوگا, جو حکومت بنے گی اس میں وہ شریک ہوگا. دیکھیں یہاں ڈائیورسٹی کی ایک بہت بات ہوتی ہے جس کا احاطہ جو ہے وہ الطاف صاحب نے اپنی تحریروں میں بہت ہی مؤثر طریقے سے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری نظریاتی بنیاد تھی جو ہمیں جوڑ سکتی تھی. دیکھیں کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ جب امریکہ بن رہا تھا تو اس میں بھی ہم سے بہت زیادہ تھی. وہاں پر اسپینش بھی تھے, پرتگیز بھی تھے, انگلش بھی تھے, اٹالین بھی تھے, سیکنڈ نیوین بھی تھے, جاپانی اور چائنا تک بھی وہاں پہنچ چکا تھا ہوائی کے راستے سے. تو اس نے جو بنیاد رکھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ رکھی. تو جو یہ یو ہے امریکہ کا, یہ اس کی بنیاد بنا. ہمارا جو یو تھا وہ قائد اعظم کے نیریٹو تک تھا کہ اتحاد, ایمان اور تنظیم. ہم اس کو آئین میں نہیں لائے. آئین میں ہم نے یہ لائے جو زیادہ تر ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سیاسی اور معاشی استحکام کا دور تھا, لیکن اس میں ایک بارودی سرنگ بچھائی جا چکی تھی, وہ آئین کے اندر موجود تھی. جب آپ نے یہ کہا کہ 40,000 بیسک ڈیموکریسی ممبر ادھر اور 40,000 بی ڈی ممبر ادھر, آپ دیکھیں کہ جب اس پر ان کا نوٹس آیا بنگالیوں کا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے اور یہاں کی جو ہے کم ہے, تو 40,000 کیوں اگر ون مین ون ووٹ کی ہی اپروچ کو دیکھا جائے. لیکن وہ چونکہ صدارتی نظام رائج ہو چکا تھا تو وہ روح تو ختم کر دی گئی تھی حق بالغ رائے دہی کی. بالغ رائے دہی کا مطلب جو ایڈلٹ فرنچائز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو 18 سال کا 20 سال کا جو بھی عمر کا تعین ہوا تھا وہ ووٹ دے اور حکومت سازی میں حصہ لے. تو یہ اشتعال بہت بعد میں پیدا ہوا ہے, اور جب ہوا کہ جب مسئلے کا حل ہونے لگا تھا. ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی جو وجود میں آئی تھی, جو فاطمہ جناح کی
اس اپوزیشن میں ایوب خان کی جو فاطمہ جنوں کو امیدوار لے کر آئی اور اس میں بھی پھر دھاندلی ہوئی، اس میں بھی پھر اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی ہوئی فیئر الیکشن کی، تو اس کا احاطہ بھی الطاف صاحب نے بہت ہی اس سے کیا ہے۔ اس وقت جو بنگالیوں میں وہ جینیسس پیدا ہو رہے تھے، وہ جرمز پیدا ہو رہے تھے علیحدگی کے، اس پر ایک انٹرویو ہے الطاف صاحب کا، شاید 64 کا یا 62 کا، 64 میں، جو ایک الرٹ ہے وہ انٹرویو جو ہے۔ کوئی صنف جو ہے صحافت کی الطاف صاحب نے چھوڑی نہیں جس کے ذریعے رائے سازی میں، تاریخ سازی میں اور انالیسز میں کی شکل میں اس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی ریفرنس بک ہے، اس میں بہت سے ریفرنسز، بہت سی کرونالوجیز، ایک نہیں کئی کرونالوجیز جو ہیں وہ موجود ہیں، جو تحقیق کے لیے بہت زیادہ معاون ہیں، اور اس میں نئے ریسرچ ایونیو دکھا رہی ہے یہ کتاب۔ ہمارا جو سیاسی ابلاغ ہے، ہمارا جو سیاسی اشتعال ہے، ہماری جو سیاسی ناانصافیاں ہیں، ہماری جو سیاسی نظام کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں، ان سب کے جو ہارڈ اور سافٹ فیکٹس ہیں وہ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلے کہ جب ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا۔ یہ کتاب اس کا بہت ہی تفصیل سے احاطہ کرتی ہے۔ پھر اس میں تاثرات کی بھی بات ہے۔ جو یار لوگ ہیں جو الطاف صاحب سے نظریاتی سیاسی اختلاف رکھتے تھے، جس طرح کی اس وقت بڑی پراشوب تھی سیاسی، انہوں نے الطاف صاحب کے جو ایک یونیورسل نیچرل باعث ہوتا ہے، جو تاثرات کی شکل میں آتا ہے، اور جب میں یہ یونیورسل کہہ رہا ہوں تو یہ ایک بڑا ہارڈ فیکٹ ہے، یہ تحقیق اس کو ثابت کرتی ہے کہ جب صحافت کی بات ہوگی تو آپ نیچرل باعث کو چھپا نہیں سکتے، وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکتی، لیکن الطاف صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہارڈ اور سافٹ فیکٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور وہ ہارڈ اور سافٹ فیکٹ جو انہوں نے پارٹیسپینٹ آبزرور کے طور پر بنگلہ دیش جا کر وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے ہوٹلوں میں، وہاں کے خطرناک لوگوں سے جو الطاف صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے، ان سے ملاقاتیں کر کے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے کر جو ہے ان کو قلم بند کیا ہے۔ میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی، میں نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی، اور میں اس کو صحافت کے لیے ایک چیلنج سمجھتا ہوں کہ جو سوشل چینج اور سوشو پولیٹیکل بیہیویئر کو رپورٹ کر سکے، اس کتاب میں وہ ہوا ہے، اور وہ انہی تاثرات کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور حقائق کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کیا ہوا ہے۔ وہ ان کے اسلوب کی بات ہے، وہ ان کے درد دل کی بات ہے، وہ ان کی فکر اور نظریے کی بات ہے کہ وہ اسلوب جس کو ہم نیچرل باعث کہتے ہیں اور جس کی بھاد اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ 1% ہے جو کہ ہر رائٹر کا ہوگا، ہر صحافی کا ہوگا، کہ نیچرل باعث جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرسنٹیج میں آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا ہے۔ تو ان کا وہ جو 1-2% تھا، اس کو نکال کر اس کی بھد اڑانے کی کوشش کی گئی، اور پولیٹیکل جو کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے انڈیا میں تو ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ایک ہمارے ہاں داخلی پروپیگنڈا بھی تھا جس میں تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ انڈیا کے پروپیگنڈے کو تو ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے، اس کا ایک پروجیکٹ بننا چاہیے، لیکن جو داخلی طور پر جو پروجیکٹ بھی بننا چاہیے اسی کتاب کے حوالے سے، وہ اسی کا فالو اپ ہونا چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے، اس پر کوئی اس کا فالو اپ جو ہے وہ آنے والی نسل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ کوئی بڑی رسمی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں کوئی ایک روایتی ادبی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ ہماری بہت بڑی قومی ضرورت ہے کہ اس کو آپ سکین کر کے اس میں سے وہ واقعات نکالیں جو ہماری تاریخ کے لیے سبق بنا دیا۔ کہ پہلا سبق تھا کہ یہ بحران آئینی تھا، تو ہم نے پہلا سبق بنتے ہی حاصل کر لیا تھا، ایک احساس ضیاء بہت شدت سے موجود تھا تو ہم نے آئین بنا لیا، لیکن اس آئین کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے سلوک بنتے ہی یہ تو کمال ہے کہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ آئین ہونا چاہیے اب باقی ماندہ پاکستان کو بچانے کے لیے، اور وہ آئین ہم نے بنا لیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا تھا شیخ مجیب الرحمان صاحب کو یہاں بلا کر دعوت دے کر، جس طرح کہ وہ ڈیک میں آئے تھے۔ دیکھیں ڈیک جو ہے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات ہیں اور ملٹری ایکشن
دو ایسے واقعات ہیں کہ جو ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی اور اس میں جو مذاکرات ہوئے، کاش اس وقت دو پارٹیاں اگر علیحدہ نہ بیٹھتیں اور ایجیٹیشن میں نہ جاتیں تو مشرقی پاکستان کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ اس میں اگرتلہ سازش کیس جو تھا وہ صرف انتخابات کی بنتی ہوئی فضا سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ صحیح تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ تو یہ جو الیکشن کی فضا ہے یہ بہت سی سازشوں کو، بہت سے حربوں کو، بہت سی فسطائی ذہنیت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج کا بڑا سبق یہی ہے کہ اگر آپ نے آج کا موقع، اگر ہم آج اس تاریخ کو جو مرتب ہوئی ہے جوڑ دیں تو وہ یہی ہے کہ خدارا آپ عوام کو فیصلہ سازی کے عمل میں آنے دیں۔ یہ 10 12 لوگوں کے سودے کر کے فیصلہ سازی نہیں ہونی چاہیے۔ 15 لوگوں کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ حکومتیں بنائیں اور حکومتوں کو توڑیں۔ حکومتیں اکھاڑنے کا جو عمل ہے وہ سازشوں سے جنم لیتا ہے، اور وہ 10 12 لوگ ہی اکھاڑتے ہیں۔ اگر کوئی جمہوریت ہو، ڈھونگ رچایا ہوا ہو جمہوریت کا، تو اس میں بھی 10 12 لوگ آتے ہیں، ورنہ ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ لیکن اس کتاب میں سے سکین کر کے، اس کی سکیننگ کر کے اس کو نکالنا ہوگا۔ یہ 1500 صفحوں کی جو ہے تاریخ ہے۔ 3 والیوم کو جو پہلا ایڈیشن آیا ہے اس میں آپ نے مرتب کر دیا ہے۔ دیکھتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں، اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ الطاف، انہوں نے قاسمی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے تو سانس پھول گیا اس کو اٹھاتے۔ تو اس لیے اس کی سکیننگ بڑی ضروری ہے، اور وہ سکیننگ کرنی چاہیے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سارا سامان موجود ہے اس میں، کہ آج کے کرائسس کو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل، سائنٹیفک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے اس کو ریزالو کرنا ہے تو اس کتاب کی آپ سکیننگ کر لیں کہ فیصلہ سازی، الیکشن کا بائیکاٹ، اسمبلی کی توقیر اور مذاکرات سے منہ موڑنا، یہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ اور ملٹری ایکشن، ٹیبل کے بجائے، مذاکرات کے بجائے، تو اور سیاسی رویے اور سوشل چینج، اس سب کے اسباق جو ہیں اس میں ملیں گے آپ کو، کہ کب کیا ہوا تھا، کیسا رویہ تھا، کون سا بائیکاٹ تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ بہت سے نکلے ہوئے دور رس نتائج، فوری نتائج کا احاطہ بھی کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس فیصلے کے نتیجے میں کون سا فوری نتیجہ نکلا۔ اور آج ہم دیکھ رہی ہے نئی نسل، جو گزر گئے سو گزر گئے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے امیجیٹ رزلٹ بھی دیکھے ہیں، اس کے جو فوری نتائج نکلے اور مڈ میں کیا ہوا، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا دور رس نتائج، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ منصوری صاحب، تب میری یہ سکت ہے کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں اور یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا احاطہ کیا جائے۔ یہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب یہاں موجود ہیں، یہ شاید میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے، یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں کہ جس سکیننگ کی میں بات کر رہا ہوں، جس پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور جس سوشل بیہیویئر کو نوٹ کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہے۔ تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آج کا یہ پاکستان لٹریری میلہ جو ہے، اس کو یہ فورم بنایا جائے کہ اس میں ایک بہت بڑے تاریخ سازی کی تصحیح اور تاریخ سازی سے سبق، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تاریخ کو درست کرنے کا عمل میں بھی نے تو تصحیح کی منصوری بات صاحب کر دی، میں نے تصحیح کا لفظ جی۔ بولا ہے کہ تاریخ کی جو درستگی ہے، دیکھیں ہم نے تو نہیں کیا، لیکن شرمیلا بوس نے کیا۔ شرمیلا بوس پوتی ہیں سبھاش چندر بوس کی، جو باغی لیڈر تھے کانگریس کے۔ تو ان کا جو بک آئی ہے اس میں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو سارا مبالغہ ہے جو انڈیا نے کیا ہے، کہ وہاں پر اتنی کلنگ ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں اور ملینوں کی تعداد میں، وہ تو ہزاروں پہ بات ڈالتی ہیں۔ ان کی بھی پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے۔ الطاف صاحب کی شٹلنگ ہوتی رہی ہے، جس چیزوں کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، یہ آتے جاتے رہیں گے۔ یہ عملی شکل تھی ان کی، وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے یونیورسٹیز میں، وہاں کے کیمپسز میں، وہاں کے سیاسی میدانوں میں۔ کبھی مجیب سے انٹرویو کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان سے انٹرویو کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے انٹرویو کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے اس میں،
بہت کچھ ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا کرم ہو گیا پاکستان پر کہ یہ پبلیکیشنز جو آ گئی ہے. جتنی مرضی ٹیکنالوجی آپ یہ کام نہ کر سکتے اگر یہ نہ ہوتا. اور اس میں جو ایقان صاحب نے ان کا ساتھ دیا، ان کے صاحبزادے نے، وہ اپنی جگہ ایک کتاب لکھنے کے برابر ہے. بڑا ثقیل کام تھا. شکریہ منصوری صاحب، بڑی نوازش آپ کی، بڑی وقی آپ نے گفتگو فرمائی اور بہت ہی عمدہ. خاکوانی صاحب، صحافت کے نقطہ نظر سے آپ اس کتاب کو کس جگہ دیکھتے ہیں؟ اور جیسے کہ شامی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ریسرچ کی کتاب ہے، منصوری صاحب نے فرمایا کہ تاریخ کی درستگی کی گئی ہے، تو آپ بطور صحافی، آپ اس وقت ایک عامل صحافی ہیں، آپ کس طرح سے اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں ریسرچ پیپر کی حیثیت سے رکھتے ہیں، تاریخی کتاب کی حیثیت سے رکھتے ہیں، تاریخ کو درست کرنے کی حیثیت سے رکھتے ہیں، یا یہ کہ یہ ہم اس کو ایک پاکستان کی آئندہ آنے والے یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اس میں بھی اس کتاب سے کوئی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. بہت شکریہ جی، آپ نے یہ جو 3-4 باتیں کی ہیں میرا خیال ہے سبھی اس کتاب میں ہیں. کتاب خاصی ضخیم ہے اور مجھے پوری پڑھنے کا موقع ملا ہے اور میں نے بہت انجوائے کیا، لطف اٹھایا ہے. تو اس کتاب کی مجھے جو 3-4 چیزیں جو سمجھ آئی ہیں اس بات سے، ایک تو یہ کہ بلکہ میرے خیال میں جیسا کہتے ہیں نا کچھ متھ بسٹرز ہیں یا ایک متھ بن جاتے ہیں جن کو توڑا گیا ہے اس کتاب کی پبلیکیشن سے. ایک تو ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، رہی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا تھا اور ہمارے دانشور یا ہمارے صحافی کچھ نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں لکھ رہے تھے. ایسا نہیں ہے. الطاف قریشی صاحب کی کتاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو رائٹس کے مضمون میں تھا. ان کا جو ایک بہت مشہور مضمون ہے محبت کا زمزم بہہ رہا تھا، جس پہ ہمارے ہاں بے شمار لوگوں نے تنقید کی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ اب تو میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، انہوں نے بغیر پڑھے تنقید کی ہے. یہ مضمون چھپا ہے اگست 66 سے لے کے دسمبر 66 تک، 1966 تک، یعنی سمجھ لیں کہ 5 سال پہلے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے 5 سال پہلے، سقوط پاکستان سے 5 سال پہلے کا. اور لوگوں نے، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے جو ان پہ تنقید کی، انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ جس طرح پاکستان ٹوٹنے والا تھا اور الطاف قریشی صاحب گئے اور انہوں نے یہ ایک مضمون لکھ دیا اور جھوٹا اور ایک بے بنیاد اور فیک سا تاثر دیا کہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ کسی نے مضمون پڑھا ہی نہیں. تو اس میں بہت تفصیل سے تجزیے ہیں. مثلا میں جس چیز سے بڑا متاثر ہوں، ایک تو ظاہر الطاف صاحب ایک نثر کا ایک بڑا شاندار ان کا سٹائل ہے، وہ تو خیر ہے ہی، لیکن انہوں نے جس طرح گہرائی میں جا کے 6 نکات کا تجزیہ کیا، پھر جس طرح انہوں نے تجاویز دی، مطلب اس میں وہ صرف وہ ایک مضمون وہ تھوڑا خاصا تفصیلی ہے چونکہ اردو رائٹس کے 3-4 شماروں میں چھپا ہے، لیکن وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے 5 سال پہلے جو تجاویز دیں اور مسائل کی نشاندہی کی اور یہ بتایا کہ بھئی کہاں معاشی حوالے سے چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں موضوع کو، فلاں کو، اگر ان پہ ہی اگر وہ اس وقت ہمارے جو اشرافیہ ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے طاقتور طبقات ہیں، اگر وہ توجہ کرتے تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. دوسری بات جو بہت واضح ہوئی ہے، میرے نزدیک سچی بات ہے، میں نے اسے بہت چیز سیکھا اس سے، اور ظاہر سیکھنے کا عمل ہم سب مسلسل گزرتے ہیں، کہ ایوب خان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایوب خان کے حوالے سے حیرت پریشان رہتے ہیں. ہمارے ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر بھی آج کل مثال پہ کچھ عرصہ دیتے رہے ایوب خان کی. تو اس کتاب سے اور ان کی تجزیوں سے اور جس طرح انہوں نے انفارمیشن اور دلائل و چیزیں ایک پورا مقدمہ پیش کیا، اسے ثابت ہوتا ہے ایوب خان بھی پرلے درجے کے نااہل ڈکٹیٹر تھے. اور میرا خیال یہ ہے، یہ بات بالکل ہر ڈکٹیٹر ہی یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ڈکٹیٹر کبھی مسیحا ہو سکتا ہی نہیں سکتا. جی بالکل، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ہر مطلب اپنے زمانہ جہالیت میں ہم بھی شاید کسی حوالے سے کبھی ضیاء کو یا کسی کو کسی خاص پہلو کو اچھا سمجھتے ہوں گے. اب کم از کم وہ غلط فہمیاں بالکل دور ہو گئی ہیں. ڈکٹیٹرز جو ون مین شو ایک اور خاص طور پہ وہ ایک خاص جو ایک ملٹری رول کے حساب سے جو ایک تھنکنگ کے حساب سے چیزیں سوچتے ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ سولوشن نکال سکے وہ بالکل. تو اس میں میرا خیال کنسنسس پیدا ہونا چاہیے. الطاف صاحب نے ایک بڑی خوفناک بات لکھی ہے اس میں، اور ایڈمرل ایسن جو اس میں گورنر تھے وہاں پہ، کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بھی تھے ان کا، کہ جب جنرل یحییٰ گئے وہاں پہ نیگوسیشن کر رہے تھے جب اس الیکشن کے بعد مجیب الرحمان سے، تو انہوں نے عین اس وقت بالکل یعنی جب سمجھو جانے ہی لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ تو بتاؤ یہ 6 نکات ہیں کیا. یعنی اس درجہ انکمپیٹنٹ کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ 6 نکات جس پہ 66 میں
الطاف قریشی صاحب نے بہت تفصیل سے تجزیہ کر دیا اور کئی سال اس پہ رہی پوری الیکشن کمپین جو کہ 8-10 ماہ رہی، وہ 6 نکات پہ لڑی گئی، اور وہ ہمارے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہمارے آل ان آل پاکستان کے تھے، وہ مجیب الرحمان سے، شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کو منانے جا رہے ہیں کہ بھی 6 نکات میں یہ چیزوں کو تم چھوڑو، اور ان کو پتہ ہی سرے سے نہیں ہے کہ 6 نکات ہیں کیا. انہوں نے وہ چند منٹوں میں جو تھوڑا بہت بریف کر سکتے تھے وہ جو کیا جائے. ایسا ہی. تو یہ جو انکمپیڈنس ہے اور یہ جو ایک ڈکٹیٹر کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ بھی چیز سامنے ایک میں سمجھتا ہوں. اچھا ایک اور چیز جو آپ آپ نے کہا صحافت کا، میرے خیال میں صحافیوں کو اور ہمارے آج کے نوجوان لکھنے والوں کو اور خاص طور پہ سوشل میڈیا بلاگرز کو، یوٹیوبرز کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ نرم الفاظ میں بھی، شائستگی کے ساتھ بھی، کومل الفاظ کے ساتھ بھی سچ بیان کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ گالیاں دیں، اور وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے. جی بالکل، آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نرمی سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات آپ کی چھپ بھی سکتی ہے، بات کہی بھی جا سکتی ہے. سخت بات کو بھی آپ سلیقے سے کہہ سکتے ہیں. وہ الطاف قریشی صاحب کی یہ کتاب پڑھنے سے سمجھ آتی ہے. اور آج کل ہمارے یہاں جو اسٹائل ہوگی نا، جب تک آپ کسی کو گالیاں نہ دیں، ڈائریکٹ غدار، ٹیٹر اور اس طرح کے خوفناک الفاظ استعمال نہ کریں، بہت سخت، انتہائی سخت الفاظ استعمال نہ کریں، وہ سمجھتے ہیں شاید تنقید ہوئی نہیں ہے. ان کو یہ سیکھنا چاہیے. یہ کتاب سکھاتی ہے یہ بھی کہ کس طرح تنقید کرنے کی جاتی ہے. اور یہ ایز اے جرنلسٹ میں نے اس میں ایک چیز یہ سیکھی کہ آپ نے کس طرح لوگوں سے مل کے، مختلف ایکسپرٹ سے مل کے، اور بہت اچھی تجاویز دی باقاعدہ اس میں. مگر میں سچی بات ہے، میں نے اس پوائنٹ پہ کبھی غور نہیں کیا تھا، آج ہی میں دیکھ رہا تھا. الطاف صاحب نے 2 صفحے پہ ایک اسی محبت کا زمزم بہ رہا ہے، میں 2 صفحوں پہ لکھا ہے کہ جہاز رانی کا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کہ کتنی اس کی سمندری سفر کی، کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے ایریل تو انڈیا سے گزر کے جانا تھا، اور جب بعد میں بند ہو گیا تو کتنی مشکلات پیدا ہو گئی. تو انہوں نے 5 سال پہلے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جہاز، سمندری جہاز، بحری جہاز ہمیں منگوانے چاہیے، اور ہمیں اس کو کراچی سے چٹاگانگ. اور میں حیران ہوا کہ الطاف صاحب نے اس میں لکھا کہ 1961 تک صرف ایک جہاز چلا کرتا تھا کراچی سے چٹاگانگ، اور وہ 2 مہینے لگاتا تھا. اور اس وقت انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر ہم اس میں جہازوں کا ایک فلیٹ منگوائیں اور اس میں ہم کرائے کم رکھیں، اور وہاں پہ جو سامان جہاں سے جاتا تھا اس پہ ہر سامان پہ وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں ایکسائز ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ، اور پوری ایک تجربہ ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو اگلے 2-3 سالوں کے درمیان رابطے کتنے بہتر ہو جائیں گے دونوں علاقوں. اور میں حیران ہوں کہ کسی نے لگتا ہے بالکل ہی زحمت نہیں کی. اور ایک اور بات جو بہت بار بار ہمیں پہلے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کتاب سے مزید واضح ہوتی ہے کہ جب یہ جو شامی صاحب نے بالکل درست کہا کہ فیصلہ سازی کے عمل میں وہاں کے لوگ شامل نہیں تھے. منصوری صاحب نے بھی جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ بالکل صحیح باتیں ہیں. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی معاشی محرومی دور نہیں کریں گے، معاشی مسائل دور نہیں ہوں گے، لوگوں کی غربت کم نہیں ہوگی، روٹی ان کو نہیں ملے گی، تو اس وقت تک آپ صرف نظریے کے نام پہ، صرف حب الوطنی کے نام پر آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو جوڑ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں غریب بھی اتنا ہی محب وطن ہے، لیکن آپ کو اس کو حب الوطنی کی سزا نہ دیں. بالکل حب الوطنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہی رہے ساری زندگی. حب الوطنی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں وہ چھائے رہیں، وہ مسلط رہیں اور اپنے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں، سیاسی عمل کو بھی بالکل ختم کر دیں اور ہر چیز کو اپنے حساب سے مینیج کریں، موڑے توڑیں. تو یہ بات. اچھا ایک چیز اور جو اگرتلہ سازش کیس، بہت اچھا تجزیہ الطاف صاحب کے اس کتاب میں مضمون ہے اگرتلہ سازش کیس سے مجھے پڑھ کے. اچھا ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں، الطاف صاحب کی کتاب یہ اس لحاظ سے بہت رسکی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جو آرکائیو کا حصہ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو جب آپ یعنی واقعات ہمارے سامنے ہیں، آج ہمارے سامنے بہت آسان ہے جج کرنا کہ ان صاحب نے جو لکھی، قریشی صاحب نے وہ غلط لکھا، یہ صحیح لکھا. اپنے آپ کو ابھی انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے کہ 66 میں نے لکھا تھا اور آپ بعد میں یہ چیزیں ساری پروو ہوئی ہیں. اچھا کئی جگہوں پہ انہوں نے کچھ یعنی اس میں بھی چھپایا نہیں، جب مطلب کچھ جگہوں پہ ایسے تھا مجھے لگا کہ شاید شامل نہ کرتے، لیکن الطاف صاحب نے جنرل جایا کی پریس کانفرنس ہے، اب ظاہر ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ایک نرمی سے اور بڑے طریقے سے اور سلیقے سے باتیں کہنے کی کوشش کی ہیں، بین السطور کہنے کی کوشش کی ہے. وہ کہیں بھی لگتا ہے ذرا زیادہ مضمون نرم مضمون ہے. اچھا لیکن انہوں نے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ویسے ہی پیش کر دی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے بھائی، حالات تھے، جبر تھے، مسائل تھے، ان میں کس طرح بات کہی ہے، وہ ساری باتیں کہی ہے. تو وہ اس میں کتاب میں میں بات کر رہا تھا اگرتلہ سازش کیس کی. اگرتلہ سازش کیس سے آج ہمارے سامنے
پروف آ چکے ہیں, بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. را کے ایک ایکس سربراہ نے اپنی کتاب میں کاؤ بوائز آف انڈیا, کاؤ بوائز آف را, اس میں انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ چیزیں ملاقاتیں تھیں اور درست تھی وہ سازش. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب حکومتی اداروں, جب مسلسل استحصال ہوتا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے اور ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اداروں کا بھی ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ڈسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے ہی, یعنی اس وقت پوری پاکستانی آلموسٹ لیڈرشپ ساری سب اگرتلا سازش کی, اس میں ایوب خان کی یا گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی بات کو بائی کرنے کو تیار نہیں تھی. جی, سب کو لگتا تھا کہ اس میں شاید جھوٹ ہے, اس میں شک ہے. تو آپ کو ڈسٹرسٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے. اداروں کو چاہیے, اسٹیٹ کو چاہیے, طاقتور طبقات کو چاہیے کہ سچ بولیں اور عوام کے ساتھ اعتماد کا رشتہ مضبوط بنائیں, ان کی بات کی کریڈیبلٹی ہو. کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک کے خلاف جو سازش ہو رہی ہوگی, جب وہ رپورٹ کریں گے, بات کریں گے, تو کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہیں گے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ایک اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے مشرقی پاکستان کا ایک تو ہمیں بیسیکلی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے نا, جو ہمیں آج کے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آج کے دور پہ اپلائی کرنا چاہیے. اور مجھے کئی چیزیں بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے آج کی ہیں. مثلا میں اب ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہم پاکستان میں بہت سی چیزیں ویسے نظر آتی ہیں. اچھا, ایک اور بات اس میں نظر آتی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے مغربی پاکستان کی نہ صرف اشرافیہ, بزنس مین, کاروباری طبقات اور بھی بہت سے لوگ ایک طرح کے, وہ بھی میرا خیال ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا رویہ مختلف تھا. تو میں ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ ملک کا ایک حصہ یا ملک کا ایک صوبہ اگر دوسروں کو, اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا سپیریئر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے, تو اس کا بھی ریئیکشن آتا ہے. تو ہمیں پاکستان میں, موجودہ پاکستان میں, ہمیں ہمارے اپنے جو چھوٹے صوبے ہیں خاص طور پہ, ان کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور ان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. اور ہمیں اپنے حب الوطنی کا اور اپنا ایک خاص پیمانہ سے ہم ان کو جانچ نہ کریں. وہ بھی ہم سے, ہمارے جیسے حب الوطن ہے, بلکہ شاید ہم سے زیادہ ہوں, ہم سے بہتر ہوں. تو ہمیں اپنے پیمانے جو ہے نا ان پہ مسلط کرنے کے بجائے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے ان کی محرومیاں دور کرنی چاہیے, ان کے مسائل دور کرنے چاہیے. عامر خاکوانی صاحب, بہت ہی خوبصورت تجزیہ آپ نے کیا. قریشی صاحب, مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا اور بہت لمبا ٹائم ہو گیا مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا. موجودہ پاکستان میں آپ کیا حالات دیکھتے ہیں؟ میں تو وہی حالات دیکھ رہا ہوں جو مشرقی پاکستان ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھے تھے, اور وہی حالات یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں, اور ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, اس کا ایک متفقہ حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالات بالکل ویسے ہی ہیں سیاسی سطح پر, ثقافتی سطح پر اور فکری سطح پر. لیکن بس صرف ایک بات ہے جس سے کچھ سہارا ملتا ہے کہ یہ مغربی پاکستان ایک جغرافیائی طور پر ایک مضبوط وحدت ہے, اور اگر ہم سیاستدان اور اس ملک کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اگر اسے محسوس کر لیں کہ بھی ہمیں سیاست جو ہے اس کو مکالمے کے ذریعے سے آگے ترقی دینی ہے اور عوام کو بنیادی اہمیت دینی ہے اور پارلیمان کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ الطاف. شامی صاحب, جغرافیائی وحدت کیا اس بات کی ضمانت ہوگی کہ محروم لوگوں کو محروم رکھا جائے؟ دیکھیں, ایک بات میں عرض کروں آپ سے, آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا زبان کے حوالے سے. جی, زبان کے حوالے سے جناب, کہ جب اردو زبان کو قومی زبان بنایا گیا جی, تو اس کے اثرات مرتب ہوئے. تو میں یہ وہ سوال جو ہے میرا خیال ابھی جواب اس کا رہ گیا. جی بتا فرمائیے. دیکھیں, اردو زبان جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے کی زبان نہیں تھی, نہ پنجاب کی, نہ سرحد کی, نہ بنگال کی, نہ سندھ کی, نہ بلوچستان کی. جی, اردو زبان ہندوستان کے مسلمان جو تھے ان کے درمیان رابطے کی زبان تھی. اسی پس منظر میں جب پاکستان قائم ہوا تو یہاں کی دستور ساز اسمبلی نے یہ بات طے کی کہ پاکستان کی زبان, قومی زبان جو ہے وہ اردو ہو. جی, اور یہ بات قائد اعظم نے طے نہیں کی,
یہ بات دستور ساز اسمبلی نے طے کی. لیکن جب مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان کو قومی زبان ڈکلیئر کرنے کا اور سرکاری زبان قرار دینے کا مطالبہ ہوا, اس نے شدت پکڑی, تو پھر وہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا. اچھا جی. 1954 کا جو دستوری مسودہ ہے اس میں اردو اور بنگلہ دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا. بہتر. اور 1956 کا جو دستور ہے ہمارا, اس کے مطابق بھی اردو اور بنگلہ دونوں ہماری زبانیں, سرکاری زبانیں, سرکاری زبانیں. اس لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک. اس مسئلے پہ جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے, غربت اور مسائل تو رہیں گے سوسائٹیز میں. کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں کہے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ امیر ہو چکے ہیں. ٹھیک. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر غریب ہیں یا امیر ہیں, آپ کو اپنے گھر پر اختیار حاصل ہے کہ نہیں ہے. درست بات, بالکل. اگر غریب لوگوں کے گھر پہ جا کے آپ قبضہ کر لیں کہ ہم آپ کے معاملات چلائیں گے جی, تو سب سے پہلا بحران یہ پیدا ہو جائے گا. تو پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا جو حق تھا عوام کا, وہ چھین لیا گیا, وہ چھینا گیا. جی ہاں. وہ اگر فیصلہ بنگالی اس میں شریک تھے, وہ اسمبلی میں بیٹھتے تھے, ان کے وزیر اعظم بنے خواجہ ناظم الدین, محمد علی بوگرا, حسین شید سہروردی, وہ وزیر اعظم بنے, کبھی ان کے بن گیا, کبھی یہاں کا بن گیا. لیکن وہ سارے وزیر اعظم بھی تو نکالے گئے. نہیں, وہ تو الگ بات ہے نا. جی. وہ اسمبلی تو موجود تھی نا. جی. جب طاقت جو ہے وہاں رہے گی لوگوں کے پاس, وہ ایک جھگڑا ہوتا رہے گا, سیاسی کھیل ہوتا رہے گا. فیصلہ کرنے کا حق لوگوں کے پاس رہنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں عرض کروں گا, اور ایوب خان نے 2 مرتبہ دستور توڑا. ایک بار 1956 میں, جی جی, 58 میں 56 کا جی ہاں, دوسری بار 1969 میں. جی ہاں. دیکھیے, اگر آپ الطاف صاحب کی کتاب بھی پڑھیں تو اس میں بھی اس بات پر بڑی بحث کی گئی ہے. ایوب خان جب بیمار ہوئے اور وہ کاروبار مملکت نہیں چلا سکتے تھے, اس وقت دستور کے مطابق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, جی جی, جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے جی ہاں, وہ قائم مقام صدر نہیں بنائے گئے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور جب دستور ایوب خان نے اقتدار چھوڑا تو یحییٰ خان کو اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا, جی ہاں, اسپیکر کو ہونا چاہیے تھا. جی ہاں. اگر آپ اس وقت بھی اسپیکر کو منتقل کرتے, جی ہاں, اس کا مطلب ہے آپ نے پھر بنگالیوں کے حق حکومت سے انکار کیا. بالکل, اپنے دستور سے بھی انکار کیا. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو بنیادی مسئلہ سیاسی ہے, میرے نزدیک معاشی مسئلہ اس کے بعد آتا ہے. ٹھیک. اگر آپ کے پاس بنیادی مسئلہ حق حکمرانی ہے. حق حکمرانی ہے, جی, گھر کی ملکیت ہے, جی ہاں, ملکیت کی اگر رجسٹری آپ اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے میرے گھر کی, جی, تو مجھے روٹی چھوٹی بھول جائے گی. صحیح ہے. چاہے آپ مجھے پلاؤ کھلا دیں, ہاں, لیکن میری حق حکمرانی تو میرا چھین لیا نا آپ نے. آپ مجھے کہیں میں آپ کو چکن روسٹ کھلایا کروں گا 10 روز, لیکن یہ مکان کی رجسٹری مجھے نام کر دو. جی, میں کہوں گا میں دال کھا لوں گا, مکان آپ کے سپورٹ نہیں کروں گا. صحیح, درست ہے. جی. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام سے چھیننا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, آپ نے کہا اب کیا ہے. جی, اب مطلب اس وقت کیا, اس وقت ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہوا انڈیا. انڈیا جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا نا, جس نے آپ کے اختلافات کو, جو آپ کی فالٹ لائنز ہیں, ان کو زیادہ وسعت کی, اس کو ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک. اور یہ جو اس وقت خطہ ہے ہمارا, اس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں یعنی کوئی ایسی تحریک نہیں ہے
جسے آپ سمجھیں کہ مرکز کو خطرہ لاحق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جھگڑا ہو رہا ہے لیڈرشپ میں، جیسے الطاف صاحب نے فرمایا کہ یہ سبق نہیں سیکھا انہوں نے کہ لیڈرشپ جو ہے یا سیاسی دان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور مسائل کا حل تلاش کریں. سر مگر فرق ایک بڑا بنیادی ہے. جی جی اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر موجود نہیں تھا 71 میں. جی آج وہ سٹرکچر موجود ہے. لیکن اس اسٹرکچر کو بھی تو بار بار عامروں نے توڑا ہے. اس سٹرکچر کو وہ وائلیشن اور چیز ہے اور توڑنا ایک اور چیز ہے. آپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تھوڑے بہت گناہ کرتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلام کے دائرے سے نکل گئے. آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر موجود ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر موجود ہے، اس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ سٹرکچر آپ کو روک رہا ہے. اور ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ آتا ہے، دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اس سٹرکچر کی وجہ سے آپ جڑے ہوئے ہیں. شکریہ سر. اگر اس وقت اسٹیٹ سٹرکچر موجود ہوتا، جی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات نہ کرائے ہوتے آپ نے، آپ دستور بحال ہوتا آپ کا، تو جتنا بھی جھگڑا ہوتا اس میں سمٹ سکتا تھا، اس کو اتنا وہ پھیلاؤ نہ ہوتا جو کہ ہوا. بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بتایا کہ کس طرح سے اگر دستور کی پابندی کی جائے تو مملکت کو جوڑے رکھا جا سکتا ہے. منصوری صاحب 2 منٹ میں آپ ہمیں یہ فرمائیں گے کہ یہ جو خرافیائی جو شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ جغرافیائی وحدت کی بنیاد پر ملک جڑے رہیں گے اور دلوں پہ چاہے جتنی بھی دوریاں ہو جائیں، تو اس کے بارے میں آپ 2 منٹ میں سر یہ بات. سر مائک کھول لیجئے گا اپنا اس طرف سے. جی ہاں. ایک بڑا سبق ہے نا ہمارے ہاں اب، کیونکہ آئین تو ہم نے بنا لیا نا جی. لیکن ایک المیہ کے بعد دوسرا المیہ آئین بناتے ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس آئین جو ہم نے سبق لینے کے طور پر بنایا اس کی بدترین خلاف ورزی جو ہے وہ ڈے 1 سے شروع ہو گئی تھی جس دن وہ امپلیمنٹ ہوا تھا. ٹھیک. پیرلل ایک جوڈیشری سسٹم جو تھا وہ چل رہا تھا، اس کو قائم رکھا گیا. نیشنل پریس ٹرسٹ کو قائم رکھا گیا. پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1962 کو قائم رکھا گیا. اور جو فسطائی ایکشن ہوئے ہیں سول دور میں ہمارے، جس نے آئین بنایا تھا اس نے جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو بے توقیری آئین کی جا سکتی ہے وہ اس کی دھجیاں اڑا کے رکھی گئی، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے مانے جانے آئین کے ماہر کہہ رہے ہیں. بیرسٹر اعتزاز صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی روزانہ کی بنیاد پر اوپر سے نیچے تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. تو بھائی یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو اس لیے میں تو یہاں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایک آئین کی امپلیمنٹیشن کی مانیٹرنگ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. وہ ایک نیا ریاستی ادارہ وجود میں آنا چاہیے. مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا سیاستدان یا حتیٰ کہ علمی دانشور بھی جس نے اسپیسیفائی کر کے یہ کیلکولیٹ کیا ہو اور انالائز کیا ہو کہ کتنا آئین امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں نے ایک بات سنی تو کس سے سنی؟ ہمارے ڈسٹنس پولیٹیشینز ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے جو پہلا دھرنا لگایا تھا اسلام آباد میں، وہ جو بھی کچھ ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں، میری بھی بہت ساری ریزرویشن ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے کمال کی. انہوں نے کہا بھائی آرٹیکل ٹو آرٹیکل جو ہے نا بیٹھ کے دیکھو کہ کون سا کتنی آرٹیکل امپلیمنٹ ہوئی ہے، کتنی وائلیٹ ہو رہی ہے، کتنی سائلنٹ ہے. یہ ایک بہت بڑی نشاندہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے کہ جو مانیٹرنگ کرے آئین کی امپلیمنٹیشن کی. ایک بات. دوسری بات جو شامی صاحب نے فرمائی کہ کچھ سٹرکچر موجود نہیں تھا، یہ تو بات بنیادی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ اصل میں دیکھیں جو 70 کا الیکشن ہوا ہے نا وہ صرف
حکومت سازی کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی اسمبلی، کیونکہ اسمبلی کا تو کام بنیادی طور پر حکومت بنانا اور چلانا ہی ہوتا ہے نا، قانون سازی کرنا۔ اس کے دو کردار تھے، اس نے پہلے آئین بنانا تھا، اس کے بعد حکومت بننی اور چلنی تھی۔ پہلے آئین اس نے بنانا تھا، لیکن ایک ضمانت ضرور موجود تھی، لیگل فریم ورک آرڈر۔ وہ اس بات کی ضمانت تھی، اس کے 4 پوائنٹس تھے کہ جی وہ جو بڑے ٹپیکل ہمارے آئین میں بھی موجود ہوتے ہیں کہ ملک کی یکجہتی اور قومی سلامتی اور نظریاتی، یہ مجھے سارے ازبر تو ابھی نہیں یاد ہیں، بہرحال وہ 4 تھے، اور وہ اس لحاظ سے ضرور مینڈیٹڈ تھے کہ اس پر ووٹ تو نہیں پڑا تھا، لیکن تمام جماعتوں نے اس کو تسلیم کرتے، وہ ماشاء اللہ کا آرڈر ہی آیا تھا ایک قسم کا۔ مصطفی صاحب ٹائم ہمارے پاس اب جی ختم ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات کی ضمانت موجود تھی کہ اگر 6 نکات پر مبنی کوئی بھی آئین بنا اور وہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہوا تو لیگل فریم ورک آرڈر پابند کرتا تھا عوامی لیگ کو کہ وہ اکثریت میں آ گئی ہے، لیکن اس کے خلاف جو اس میں نکات تھے جو کہ عوامی لیگ نے جس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا انتخابی مہم کے دوران، کسی جماعت نے نہیں کیا تھا، تو وہ ایک ضمانت ضرور فراہم کرتا تھا، تو لہٰذا اسمبلی میں بیٹھنے تو دیا جاتا نا، وہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر موجود تھا۔ یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ منصوری صاحب۔ خاکوانی صاحب، آپ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں میں تو میرا تو ایمان ہے اور یقین ہے، جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا وہ بھی ماشاء اللہ کے ایک ضابطے کی پیداوار تھا، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک کنسنسس دستوری ڈاکومنٹ جی ہوتا ہاں ہے جس کے پیچھے لوگ جی سر جی سر دیکھیں نا، میرا تو اس پہ تو پورا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ پاکستان رہے گا، لیکن دیکھیں صاحب سیدھی سی بات ہے، جغرافی وحدت جو ہے نا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے سامنے ساؤتھ سوڈان کو الگ ہوتا، جڑے ملک ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسٹ تیمور کو الگ ہوتا۔ جب آپ ملک کمزور ہوتے ہیں، معیشت آپ کی کمزور ہوتی ہے، تو یہ ایک مفروضے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ 71 میں بھی ہمیں یہ مفروضہ کے تحت ہم یہ جی رہے تھے، ہمارے اشرافیہ ہمارے حکمران یہ مفروضے کے تحت جی رہے تھے کہ کبھی بھی مشرقی پاکستان الگ نہیں ہو سکتا، ہو گیا۔ جب آپ کے پاس کمزوری، جب آپ انصاف، دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے انصاف ہونا چاہیے اور لوگوں میں اپنے ملک کے ساتھ جڑت ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے جو گیم چینجر تھا، جو بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا بہت بڑا اس پاکستان میں، وہ مادر ملت فاطمہ جناح کی الیکشن میں شکست تھی۔ اس سے پہلے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے تبدیلی اپنے حق میں لا سکتے ہیں۔ جب آپ عوام کو الیکشن سے بھاگیں اور عوام کو ووٹ نہ دینے دیں، عوام اگر چاہ رہی ہوں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آئیں، چاہے آپ چاہیں تو اس بات کو آج بھی فٹ کر لیں، اس وقت ہی فٹ کر لیں، اور آپ الیکشن نہ کریں یا الیکشن کو فورج کریں، اس میں دھاندلی کریں اور اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر لیں، تو پھر عوام میں شدید مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مایوسی پیدا ہو جاتی ہے پھر ملک ٹوٹنے کے فیکٹرز بہت سارے آ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں تو اکانومی مین چیز ہے، اکانومی ہے، اب عالمی قوتیں انٹروین کرتی ہیں۔ ویسے میں ایک بات شامی صاحب نے کی، شامی صاحب ہمارے استاد ہیں، بلکہ استادوں کے بھی استاد ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، عرب سپرنگ ان ملکوں میں آیا جہاں پہ معاشی طور پہ محرومیت تھی۔ مطلب خلیجی ریاستوں میں کیوں نہیں آیا؟ وہاں کون سا عوام کے پاس رائٹس ہیں؟ سعودی عرب میں کون سے عوام کے پاس رائٹس ہیں؟ کون سے اس میں امارات میں ہیں یا کویت میں ہے یا اور ملکوں میں ہیں؟ عوام کے پاس کیا حقوق ہیں؟ لیکن عوام مطمئن ہے۔ مصر میں آیا، یمن میں آیا، تیونس میں آیا، جہاں جہاں پہ مسائل تھے، محرومیت تھی، مسائل مشکلات تھے، وہاں زیادہ آتا ہے۔ لیکن بات ان کے بارے ٹھیک ہے کہ بنیادی طور پہ جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ان کا ٹھیک ہے۔ ویسے میرا سے نقطہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، لوگوں میں مایوسی پیدا نہیں ہونا چاہیے، ان میں امید ہونی چاہیے اپنے ملک کے آئین پر بھی، اپنے اداروں پہ بھی، اور یہ امید ان کی زندہ رہنی چاہیے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں پرامن طریقے سے، ہم پرامن جمہوری طریقے سے اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ امید جب تک برقرار رہے گی، وہ سمجھے فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہے۔ جب آپ یہ امید کو ختم کرتے ہیں، الیکشنوں سے بھاگتے ہیں، الیکشن کو دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام سب کچھ کرتے ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ پھر یہ جغرافی وحدت تو یہ وہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کا اشرافیہ جو ہماری اشرافیہ ان کو بھی سمجھ دے، اور ہم لوگوں کو بھی یہ اخلاقی جرت بھی دے، ہمت بھی دے کہ ہم صحیح بات کہہ سکیں اور صحیح جگہ پہ کھڑے ہو سکیں۔ الطاف حسن قریشی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، مجاہد منصوری صاحب، عامر خاکوانی صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خواتین و حضرات آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ یہاں تشریف لائے. چونکہ دوسرے سیشن کو شروع ہونا ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے, ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آتا ہوں.